السلام علیکم جی. 80 کی دہائی کے اندر طلبہ تنظیمیں جو تھیں، یونینز جو تھیں، وہ تازہ ان پہ پابندی لگی تھی، اور وہ جو طلبہ تنظیمیں تھیں وہ ان کی آنکھ مچولی جاری رہتی تھی. پولیس وقتاً فوقتاً ہمارے ہاسٹل پہ ڈاکہ ڈالتی رہتی، مطلب چھاپا مارتی رہتی تھی. ڈاکہ ہی ہوتا تھا جی، ایسے وہ بیڈ شیٹیں اٹھا کے زمین پہ بچھاتے پولیس اہلکار. اور اس کے اندر اس وقت لیپ ٹاپ کا یا کمپیوٹر کا تو رواج نہیں آیا تھا، لیکن وہ سب سے جو قیمتی چیز ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کے پاس وہ ہوتا تھا اس کا کیلکولیٹر. سائنٹیفک کیلکولیٹر جو تھا، خاص طور پہ اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتا تھا، وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. تو وہ جناب پورے کمروں میں سے کیلکولیٹر باقاعدہ وہ جو بیڈ کی چادریں ہوتی تھیں نا، ان میں پنڈے باندھ کے پولیس والے لے کے جایا کرتے تھے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو اس وقت نا ایک دن چھاپا پڑا، رمضان کے دن تھے، اور اس کے پیش نظر کہ جناب وہ سحری جو تھی وہ جلدی ختم ہو جاتی تھی، اور ہم نے عین نماز سے پہلے، اذان سے پہلے سحری کرنی ہوتی تھی. تو سحری لا کے نا سارے لوگوں نے اکٹھی رکھی ہوئی تھی میس سے کہ جناب جب روزہ ہونے میں 5 منٹ رہ جائیں گے تو کریں گے. تو وہ جو تھا چھاپا پڑا، پولیس پکڑ کے لے گئی کچھ لوگوں کو. ایک بندہ اٹھا بڑی خوشی کے ساتھ، کہتا ہے آج رج کے کھاؤں گے. اسے قطن نہیں تھا کہ میرے دوستوں کو پکڑ کے لے گئی ہے، میری قیمتی چیزیں پولیس لے گئی. اسے یہ تھا کہ آج میں سحری کھاؤں گا. اس طرح کی واردات کرتا ہوا ایک اور بندہ پکڑا گیا ہے. عدالت نے فیصلہ دیا ہے، سر پھٹول جاری ہے. 4-3 کا فیصلہ ہے یا 5-2 کا فیصلہ ہے یا 5-4 کا فیصلہ ہے، کیا ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے. ایک بندہ کہتا ہے اور میں اس موقع کے اوپر جیل بھرو تحریک ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. مجھے اپنا وہ جو تھا ہاسٹل فیلو یاد آ گیا. تو سینئر تھے ہم سے، فوت ہو گئے ہوئے بیچارے، حیدرآباد گئے تھے، فسادات ہو رہے تھے تو اس میں ان کو گولی لگ گئی. وہ خیر مطلب بڑی دردناک موت تھی ان کی. کئی دن تک وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ ہاسپٹل میں پڑی رہی. تو بعد میں کئی ماہ کے بعد جا کے پتہ چلا کہ وہ تھے. چلیں بہرحال عمران احمد خان نیازی نے جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے خاتمہ بالخیر کا اعلان کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، کمبل عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کی جو بھرتیاں ہیں جیل میں، یعنی کہ ان لوگوں کی جو انڈکشن بھرتیاں ایک ہی بات ہے، ان لوگوں کی جو ڈیٹینشن ہے جیل کے اندر، ان کو جو ٹکا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کے تحت ٹکا گیا ہے. اس میں عدلیہ مداخلت نہیں کرتی. اگر انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ یہ شخص جو ہے اس کے باعث امن و امان کا خطرہ ہے، اور وہ 3 MPO یا 16 MPO کے تحت ان کو نظر انداز کر دیتی ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت، تو پھر عدلیہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھئی، آپ کا بات ٹھیک ہوگی، 90 دن تو ان کو رہنے دیں، اس کے بعد پھر آپ آئیے گا، ہم آپ کو جواز دیں گے. اس حکومت نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے، 90 دن کی بجائے صرف 30 دن کے لیے ان کو ٹکا ہے. تو چلیں اب کریں. اب وہ میڈیکل کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہاسپٹل کے اندر جو ہوتی ہے وہ میڈیکل کی فیسلٹی فراہم کرنا. اب سب کا شوکت خانم میں تو علاج نہیں نہ ہو سکتا بھائی. شوکت خانم میں تو ویسے بھی میرا مطلب ہے 2 ہفتے کا علاج جو ہے وہ 6 مہینے میں ہوتا، 3 مہینے میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو خیر ایک تو یہ تھا جی. دوسرا یہ ہے کہ PTI کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے بڑے فخر کے ساتھ ایک ٹویٹ جاری کی ہے، ایک تصویر جاری کی ہے کہ کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی کے اسپیکر اور وہاں کے ہاؤس کے سب سے مطلب کہ میجورٹی کے لیڈر جو ہیں، انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب سے ملاقات کی ہے. اب اس کے بارے میں 2 مختلف اطلاعات ہیں اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ ٹرمپ کیا گیا. یہ وہی امریکہ ہے. اچھا وہ جو ہیں مطلب یہ ملاقات جو ہے اس کا آپ احوال سن لیجئے. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چودھری پرویز الہی اور سبطین جو ہے سبطین خان جو ہے، یہ دونوں مل کے جا کے تو ٹرمپو سے ملاقات کریں. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا بھائی، ٹرمپو کی کیا حیثیت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے،
امریکی سیاست کے اندر ٹرمپ کی کوئی حیثیت ہے؟ مطلب پالیسی میکنگ کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس کے آپٹکس تو بن سکتے ہیں، تصویریں کھینچی جائیں اور اپنے یوتھیوں کو چارجنگ پہ لگایا جائے کہ دیکھو خان تاڑا کی کام کار ہے۔ اچھا، 2 اطلاعات ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپٹکس اس کے یہ ہیں۔ لیکن اصل میں اہمیت وہی ہے کہ جیسے پنجاب اسمبلی کا اسپیکر سبطین خان، جو کہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا میجورٹی کے ہاؤس کا لیڈر پرویز الہی، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے، یہ دونوں اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے چماٹوں کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ جائیں اور ٹرمپ سے ملاقات کریں۔ یہ ایسی ہی ملاقات ہے، لیکن اس کی چونکہ ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے، اور ہائپ کریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کے پاس سوشل میڈیا دستیاب ہے جو فیض حمید نے بنا کے دیا ہوا ہے، اور اب خبریں ہمارے ممتاز بٹی نے دی ہے کہ فیض ہی کنٹرول کر رہا ہے اس ویلے، سارا جو سسٹم اور میس ہے نا، اس کو فیض ہی کنٹرول کر رہا ہے۔ فیض تک پہنچنے کے لیے جنرل وہ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنرل امجد شعیب کو، اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ بالکل ویسی ملاقات ہے۔ اس پہ احمد قریشی صاحب ہیں جی، اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور نظر نہیں آتے منہ سے، ویسے نظر سے وہ بیبی فیس ہے ان کا، لیکن وہ پائیا سٹھا نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب ہے احمد قریشی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ لابیسٹ ہیں واشنگٹن یعنی ان کا اپنا کاروبار لابنگ کا ہے، جس طرح میرا مطلب ہے کہ سمجھا کرو نا، جس طرح کہ منسلائی کا شوگر کا اور الطہور لمیٹڈ کا، اسی طرح اس کا وہ ملاقات پر، ٹھیک ہو گئے۔ آؤ، تو ان کا لابنگ کا کاروبار ہے اور عمران خان نے ان کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہمارے ممدوح جناب حسین حقانی صاحب فرماتے ہیں، کیلیفورنیا کی ریاست کے کچھ حکام کا واشنگٹن کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کیا دخل ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا ان کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بات پھر وہیں پہ پہنچی، یہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، لیکن اس کے آپٹکس بنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے پاور سے نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ علی زیدی نے بتایا نا کہ باجوہ نے کہا حقانی کو، حقانی نے کہا اپنا بائیڈن کو، بائیڈن نے کہا ڈیوڈ لو کو، اور ڈیوڈ لو نے کہا جو ہے وہ پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم نے جناب ہمیں ووٹ آؤٹ کر دیا۔ کمال نہیں ہوگا؟ ہو سکتا میں چکر جو چلایا ہے، میں نے جو گھن چکر چلایا ہے اس میں کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی ہو، لیکن کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے اتنی بڑی عالمی سازش ہوئی تھی یار، یہ انڈر میٹرک پراپرٹی ڈیلر جو ہے، لوگوں کو گھر دکھانے کے میں 500 روپے لوں گا، ٹھیک ہے، میں گھر دکھانے کا پیٹرول کا کرایہ لوں گا، یہ وہاں سے کیریئر شروع کرنے والے جب اس لیول پہ پہنچیں گے تو پھر یہی ہوگا نا یار، ٹھیک ہے نا، پھر یہی ہوگا۔ 20 کروڑ والا آڈٹ جو ہے وہ میں 60 ارب روپے میں دوں گا، یہی ہوگا نا پھر۔ وہ یار پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا جو آڈٹ تھا وہ کافی زیادہ، میں زیادہ ہی رقم بول گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 20 کروڑ والا 6 ارب میں کر لیں یار، اتنا فرق ڈال رہا تھا یہ بندہ۔ تو خیر بات کہیں اور سے اور نکل گئی، لیکن اس وقت اس کا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بحال ہو چکے ہیں، اب ہمیں واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں اپنے فالورز کو، تاکہ وہ ان کی جہالت کے ساتھ، اندھی جہالت کے ساتھ جڑے رہیں اور مایوس نہ ہوں، کیونکہ ان کا جو مانسٹر ہے، ان کا جو کارکن ہے، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی جھوٹ مانگتا ہے اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اور انہوں نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی جھوٹ بکنا ہوتا ہے۔ تو دس از ون آف دوز لائز یو کین سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب پھر دما دم مست کلندر شروع ہو گیا ہے، اور جناب وہ دھمال ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب جولائی کے اندر ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ جولائی کے اندر انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کا باجوہ بنانا شروع کر دینا، ٹھیک ہے۔ باجوہ کیا تھا؟ باجوہ یہ تھا کہ باجوہ نے بظاہر ان سے گالیاں کھا رہا تھا اور اس کے خلاف ٹرینڈ بن رہے تھے، ٹریٹر باجوہ کے ٹرینڈ بن رہے تھے،
اور دوسری طرف باجوہ جو تھا وہ گوگی اور پنکی کو سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان سے باہر بھجوانے کے لیے ریاستی ریسورسز استعمال کر رہا تھا یا اپنی گڈ آفسز استعمال کر رہا تھا. تو جتنا یہ جس کو ذلیل کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کو آ کے پیش کرتا ہے. چونکہ اب بڑی پیک پہ چلے گئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب عمران خان صاحب کی ممدوحیت کے اندر, ٹھیک ہے, اور ادھر سے عمران احمد خان نیازی کا اشارہ ہوتا ہے, ادھر سے آرڈر لکھ کے وہ بھجوا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے اب ضلالت کی باری جو ہوگی پی ٹی آئی کے ہاتھوں وہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ہونے والی ہے, اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ وہ چیف کو گالیاں بکنے کا ایک پیس سیٹ کریں گے تاکہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئے اپنا چارج سنبھال لے ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود, تو ان کو گالیاں بکنے میں آسانی ہو, جیسا کہ آج کل وہ حافظ صاحب کو گالیاں بک رہے ہیں. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, کیونکہ انہوں نے باجوہ کو گالیاں بکنے کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا تھا, اور باجوہ سے اسی ٹرینڈ کو حافظ صاحب پہ شفٹ کرنا بڑا آسان تھا. اسی طرح وہ اب ٹرینڈ سیٹ کریں گے پہلے عمر عطا بندیال کو. باجوہ ان کا اپنا تھا, باجوہ ان کو لانے والوں میں شامل تھا, باجوہ تو ایکسٹینشن کے ہاتھوں مارا گیا, ٹھیک ہے. باجوہ ان کا اپنا تھا, اس کو انہوں نے گالیاں بکنے کا ٹرینڈ بنایا اور مطلب پیس سیٹ کیا, اور پھر اس پیس سے جمپ کر کے حافظ صاحب پہ آ گئے. اسی طرح یہ عمر عطا بندیال کو گالیاں بکنے کا ٹرینڈ بنائیں گے اور یہاں سے جمپ کر کے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ جائیں گے اور وہ اسی پیس کے ساتھ ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. بنیادی طور پہ باجوائزیشن تو ہو ہی چکی ہے اداروں جاتوں کی, کہ اگر آپ نے ان کی ماں بہن ایک نہیں کی تو وہ آپ کو جوتے ماریں گے, لیکن اگر آپ نے ان کی ماں بہن ایک کر دی, بھلے پریکٹیکلی بھلے ورچولی, تو وہ آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑیں گے. یہ اسے کہتے ہیں باجوائزیشن. تو باجوائزیشن جو ہے وہ اداروں کی بھی ہو چکی ہے, اور ہماری عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے, تو وہ گالیاں بھی پڑیں گی ان کو اور وہ پیس بھی سیٹ کیا جائے گا تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا وہ عمر عطا بندیال نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اور قاضی فائز عیسیٰ نے جتنا کچھ بھگتنا تھا وہ بھگت لیا ہے. ناؤ اٹ ول بی ادر وے راؤنڈ. یوتھیو مارو اس بامن الاتو, اسٹڈی یہی بتا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.